السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ آج ہم دوبارہ بیٹھ سکے اپنی زندگی میں سے تھوڑا اور وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے اس سے پیچھے نماز کے اوقات کا جو ہے وہ باب ختم کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ سب کو انشاءاللہ چیزیں یاد ہوں گی جو ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں سنت رکعات اور موقدہ غیر موقدہ کی بھی بات ہوئی۔ آج ہمارا جو باب ہے وہ اذان کے ریلیٹڈ ہے، جو کہ خواتین کے حساب سے اس طرح سے اذان دینے کا اور یہ وہ تو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہمارے اس کا ایک حصہ ہے اذان کے پروسیس، نماز کے پروسیس کا، تو انشاءاللہ ہم اس سے گزر سکتے ہیں۔ ویسے شیخ صاحب کے ساتھ ہم نے یہ نہیں پڑھا، جو ہم نے یہ پڑھی ہوئی ہے بلوغ المرام، تو انہوں نے ہمیں یہ اسکپ کروا دیا تھا، لیکن انشاءاللہ چلے میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں، مل کے بلکہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو تو بیچ میں بھی تو ضرور آپ لوگ ہاتھ کھڑا کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور ضرور ایڈ کیجئے گا کہ کسی کو کچھ فیل ہوا کہ یہاں پہ ایڈ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف بی، عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قال انہوں نے کہا طاف بی وَأَنَا نَائِم، طاف بی طواف کیا میرے ساتھ، وَأَنَا نَائِمٌ اور میں سو رہا تھا، یعنی میں سو رہا تھا اس حالت میں، اس حال میں کہ میں سو رہا تھا، طواف کیا میرے ساتھ رجل ایک شخص نے، رائٹ، یعنی یہ خواب دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا، ظاہر بعد میں حدیث روایت کر رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا، یعنی ظاہر سو رہا تھا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے میرے ساتھ طواف کیا، یعنی ایک شخص مجھے ملا، طافہ بھی یعنی میں میرا طواف کیا یا میرے ساتھ وہ تھا یا مجھے ملا، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا مجھے ملا، ایک آدمی مجھے ملا، فقالا تو اس نے کہا تقولو تم کہتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ تم کہو، تقول تم کہو، سوری کہتے ہو نہیں تقول، یعنی تقول ویسے تم کہتے ہوئی ہے، اللہ اکبر، یعنی اس طرح سے اس نے کہا کہ اس طرح کہو۔ فذکر الاذان بتربیع التکبیر، فذکر تو اس نے ذکر کیا الاذان اذان کو، یعنی ساری اذان اس نے بولی کہی، بتربیع التکبیر چار تکبیروں کے ساتھ، یعنی تربیع آپ کو پتہ ہے نا ربع کس کو کہتے ہیں، چوتھے حصے کو کہتے ہیں نا، تو رابع اربع چار کو کہتے ہیں، بتربیع التکبیری چار تکبیر، تکبیر کس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں، تو چار مرتبہ یعنی اس نے اللہ اکبر کہا، بغیر ترجیع ترجیع کے بغیر، والاقامت اور اقامت فرادا یعنی فردن فردن کہی، یعنی اقامت سنگولر کہی، سنگل سنگل، آپ کو پتہ ہے نا کہ اذان میں اور اقامت میں وہی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اذان میں زیادہ دفعہ ہوتے ہیں، لیکن اقامت میں ایک ایک دفعہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، الا مگر قد قامت الصلاۃ، یعنی جو اقامت تھی وہ ایک ایک مرتبہ کہی، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، قد قامت الصلاۃ کا مطلب اس کو دو دفعہ کہا، باقی جو ساری چیزیں تھیں نا جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہ ایک ایک دفعہ کہا، لیکن قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ کہا۔ قال تو فرمایا انہوں نے فلما اصبحت پھر جب، یعنی زید رضی اللہ عنہ جو ہیں عبداللہ بن زید، سوری، انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے صبح کی، یعنی جب میں صبح اٹھا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالا تو
آپ نے فرمایا یعنی ظاہر ہے جب وہ گئے تو پھر انہوں نے اپنا خواب سنایا ہوگا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، کہ بے شک یقیناً، انہا بے شک وہ، لرؤیا، لا لام تاکید ہے تو اس لیے یقیناً، رؤیا حق یہ سچا خواب ہے. اخرجہ احمد و ابو داود و صححہ ترمذی و ابن خزیمہ. احمد اور ابو داؤد رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے یہ. وزاد احمد فی آخری قصۃ قول بلال، اور جو امام احمد ہیں انہوں نے یہ جو قصہ ہے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ قصہ بیان کریں، اس کے آخر میں انہوں نے کہا فی اذان الفجر، اذان فجر کی اذان میں انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی فجر کی اذان میں اس چیز کا بھی اضافہ کیا انہوں نے، یعنی یہ بھی وہ کہا کرتے تھے جب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ امام احمد بیان کر رہے ہیں. وَلِابْنِ خُزَیمہ عن انس رضی اللہ عنہ قال، اور ابن خزیمہ جو ہیں وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، قال فرمایا، من السنتی سنت میں سے ہے، اذا قال المؤذن جب مؤذن کہے، فی الفجر فجر کی نماز میں، یعنی جب نہیں، ہاں، حی علی الصلاۃ، سوری حی علی الفلاح، نماز کامیابی کی طرف آؤ، قالا تو وہ تو وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی جب یہ کہے نا حی علی الفلاح تو اس کے بعد یہ بھی کہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ سنت ہے کہنا، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح سکھایا. اب جو ہمیں پتہ ہے جو اذان کا جو سسٹم اسٹیبلش ہوا مدینہ میں آ کے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا تھا؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ مدینہ میں جب انٹر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ، پھر مجھے یاد آ گیا کہ کوئز جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں انہوں نے تو ڈیٹیل میں یہ چیز سن لی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے اور پھر کہاں رکے اور کیا سب سے پہلے کام کیا. جی کوئی جواب دینا چاہے گا؟ اینی گیس؟ ہاتھ اٹھائیں، میں آپ کو دے لوں پھر مائک پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے سب سے پہلے کیا کیا بڑے بڑے کاموں میں سے؟ یعنی جی سمیہ. میم وہ مسجد نبی کی وہ کی تعمیر کی تھی بارک انہوں نے. اللہ فی کی، بارک اللہ فی کی، ماشاء اللہ پرفیکٹ، بالکل. اور کہاں پہ کی تعمیر؟ چلے مائک آپ نے بند کر دیا. یعنی جہاں پہ آپ کا وہ اونٹ رکا، ٹھیک ہے، آپ کی اونٹنی جہاں رکی، یعنی جب آپ انٹر ہوئے تو آپ نے مطلب ہر ایک کا دل تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، سب کا دل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں میری یہ اونٹنی رکے گی میں وہیں رکوں گا اور وہیں میں مہمان بنوں گا. اور آپ نے کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے. تو پھر اونٹنی چلتی گئی اور پھر اللہ کے حکم سے جہاں وہ بیٹھی، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا، وہاں پہ وہ رکی، ٹھیک ہے. بہت تفصیل میں نورین نے بتایا تھا اس میں جب سیرت النبی کے لیکچر میں. تو وہاں پہ رکی پھر وہ، اور اسی جگہ پہ پھر مسجد تعمیر ہوئی. وہ پلاٹ خریدا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی پرائس پے کی. وہ 2 یتیم بچوں کا پلاٹ تھا، حالانکہ وہ آفر کیا جا رہا تھا کہ آپ فری آف کاسٹ لے لیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو خریدا جائے گا. تو اس کو خریدا گیا، وہی مسجد تعمیر ہوئی. اور جب تک مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اتنے عرصہ پھر تقریباً 7 مہینے کا عرصہ لگا. وہ پھر جو ہے نا آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ نے اسٹے کیا. اور پھر جیسے مسجد تعمیر ہوگی تو پھر آپ وہاں پہ شفٹ ہو گئے، کیونکہ مسجد میں حجرے بنائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے. تو پھر آپ وہاں شفٹ ہو گئے. اچھا، اب دیکھیں اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا کام نماز کا بندوبست کیا جائے گا، باجماعت نماز کا بندوبست کیا، کیونکہ مکہ میں نمازیں تو نہیں پڑھنے دیتے تھے. کہتے ہیں کہ فرض تو تبھی ہو گئی تھی نا جب معراج کا واقعہ ہوا، اور معراج کا واقعہ مکہ میں ہی ہوا تھا. فرض تو ہو چکی تھی 5 وقت کی نماز، لیکن اس طرح سے باجماعت پڑھنے کی اجازت کہاں تھی مسلمانوں کو. تو وہ مدینہ میں جیسے ہی آئے تو سب سے پہلا کام یہی ہوا کہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے گا. اس کے لیے مسجد بنائی گئی. اب مسجد بن گئی تو اب لوگوں کو بلایا کیسے جائے نماز کے لیے، ٹھیک ہے، باجماعت نماز کے لیے ٹائم کیسے فکس کیا جائے، گھڑیاں وغیرہ نہیں ہیں. تو اس کے لیے پھر ڈسکشنز ہوئی
تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ با جماعت مسجد بننے کے بعد بعض جماعت نماز کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے لوگوں کو بلانے کا. تو بعض نے کہا کہ گھڑیال بجایا جائے, ٹھیک ہے, کوئی بڑی گھنٹی رکھ لی جائے تو اس کو بجا دیا جائے. بعض نے کہا کہ بلندی پہ آگ روشن کر کے بلائیں گے سب کو. بعض نے کہا بغل بجایا جائے, رائٹ, وہ باجا سا جو ایک مطلب جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نمازوں کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو با آواز بلند الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ کہنے کا حکم دیا. اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن زید, جن کی ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے, جو راوی تھے, انہوں نے پھر یہ خواب میں دیکھا, ٹھیک ہے, جب اس طرح سے ہوا نا کہ یہ کہا جائے, تو پھر انہوں نے خواب دیکھا اسی دوران, اور پھر وہ خواب آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. ٹھیک ہے, عبداللہ بن زید سے یعنی انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس اٹھائے ہوئے, وہی جو بغل بجانے کا کچھ کہہ رہے تھے یا. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے, یہ کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں, تم اس سے کیا کرو گے, یعنی اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. یہ خواب بیان کر رہے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن زید خواب بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم باجماعت نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے. تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقہ نہ بتا دوں. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے. تو پھر انہوں نے یہ الفاظ پورے بولے جو اذان کے الفاظ ہیں نا, اور اقامت کے بھی, وہ انہیں سکھائے. اور پھر یہی خواب آ کے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور پھر آپ نے اسے کہا کہ یہ سچا خواب ہے. اور پھر اذان میں ترجیع مسنون ہے یا نہیں, یعنی پہلے ایک دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ مؤذن آہستہ آواز میں کہے اور پھر اونچی آواز میں کہے, اس کو ترجیع کہتے ہیں. ترجیح نہیں, یہاں غلط لکھا ہوا ہے, عین سے ہے ترجیع, رائٹ. تو یہ مسنون ہے یا نہیں, اس کے بارے میں الگ رائے ہے. یعنی بہرحال دونوں طرح سے جائز ہے. زیادہ تر جو ہے نا یہاں پہ فالو وہی ہوتی ہے کہ ترجیح کے بغیر ہی فالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ڈائریکٹ مؤذن وہ اونچی آواز میں وہ پکار رہا ہوتا ہے, جو بھی پکار ہوتا ہے آہستہ آواز میں پہلے نہیں کہتا, ٹھیک ہے. اینی ویز, تو اور اقامت میں تو وہ سنگل ہی ریسیٹیشنز ہیں ساری, ٹھیک ہے. راوی جو ہے عبداللہ بن زید ہیں اس حدیث کے. ابو محمد ان کی کنیت ہے, انصار میں سے تھے, مدینہ کے رہنے والے ہیں چونکہ. تو خزرج, ہمیں پتہ ہے نا, اوس اور خزرج جو دو بت پرست قبیلے تھے, تو اس میں سے خزرج سے ان کا تعلق تھا, اس لیے انصاری انصارہ خزرجی کہلائے. خزرجی جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, وہ بھی خزرج سے ہی تھا. خزرج جو تھا نا ذرا زیادہ پاورفل قبیلہ تھا. غزوہ بدر کے علاوہ باقی سب غزوات میں بھی شریک رہے. اور پھر جو خواب کی کیفیت انہوں نے دکھائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا, اور پھر انہی کے سکھائے ہوئے الفاظ جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے وہی پھر اسٹیبلش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا, اور پھر وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کرتے تھے. 32 ہجری میں 64 ایئرز میں انہوں نے وفات پائی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں ذکر آیا ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ حبشی غلام تھے, اور جماح یا تیم قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے. یعنی حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کے ان کو آزاد کیا تھا, غلام بن رباح کو. قدیم الاسلام ہے, یعنی بہت پہلے زمانے سے ہی, یعنی مکہ کے شروع کے زمانے میں ہی اسلام لے آئے. بہت تکالیف دی گئی ان کو, سب نے سنا ہوگا ان کے بارے میں, بہت مشہور صحابی ہیں, اور انہوں نے بھی سارے غزوات میں بدر, احد وغیرہ سبھی میں شرکت کی. ان کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی. یعنی وہ اتنا دکھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر, یعنی وفات پر, کہ وہ مطلب جب اذان دیتے تھے تو بہت شدت سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تھے, اور ان کی آواز بھر جاتی تھی, رند جاتی تھی جس کو کہتے ہیں, تو وہ نہیں دے پاتے تھے اذان. انہوں نے اذان کہنا ہی چھوڑ دیا, اور پھر مدینہ چھوڑ کر دمشق میں سکونت اختیار کر لی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیں ان کی محبت, صحابہ کی کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, ان کو بھی, حالانکہ ہمارا ریلیونٹ تو نہیں ہے, بس ایسے مجھے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا شیئر کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا
جماعت کرانے کے لیے، باجماعت نماز کو لیڈ کرنے کے لیے، امامت کرانے کے لیے، جب آخری 3 دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اور آپ کی بیماری کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے، اور پوچھتے تھے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اٹھ کے جانے لگتے پھر گر جاتے، اللہ اکبر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو ابو بکر مطلب تیار نہیں ہو رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ریسیٹیشن ہو پائے گی، دکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جو وہ پریشان تھے اور جو دکھی تھے کہ اس حالت میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے نماز کے لیے۔ لیکن پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو ہے ابو بکر نماز پڑھائے، تو پھر یعنی بہت مشکل سے جو ہے انہوں نے نماز پڑھائی، اور اکثر وہ ان کی جو ہے نا وہ آواز بھرا جایا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ اینی ویز 17 یا 18 ہجری میں 60 سال کی عمر میں اسے اوپر کچھ عمر پا کر فوت ہوئے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ عن ابی محذورہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ابی محذورہ بھی مکہ میں یہ اذان دیا کرتے تھے، حضرت بلال مدینہ میں دیا کرتے تھے اور یہ مکہ میں دیا کرتے تھے۔ ان سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ الاذان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ کا مطلب سکھائی انہیں، اذان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی، فذکر فیہ ترجیع، اور اس میں انہوں نے ترجیع کا ذکر کیا، یعنی ترجیع کیا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ پہلے آہستہ آواز میں کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اونچی آواز میں کہا جائے۔ تو اس کو مسلم نے روایت کیا، دیکھیں امام مسلم نے روایت کیا، تو اس کا مطلب ہے ترجیع سے کہنا بھی صحیح ہے، لیکن جو حضرت زید بن عبداللہ بن زید کی تھی اس میں ترجیع کے بغیر، انہوں نے کہا کہ ترجیع کے بغیر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ جب ابو محذورہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی اور اس میں ترجیع سکھائی، ترجیع کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان کی تعلیم دی، جیسا کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حنین کی طرف جانے کے لیے ہم 9 ساتھی مکہ سے نکلے، یعنی مکہ رمضان میں فتح ہوا، ٹھیک ہے، 8 ہجری رمضان میں فتح ہوا، اور اس کے بعد شوال بالکل نیکسٹ منتھ ہی حنین کا غزوہ پیش آیا، غزوہ حنین ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 9 ساتھی ہم نکلے مکہ سے، جب ان نوجوانوں نے اذان سنی تو مسلمانوں کا مذاق اور استہزاء اڑانے کے لیے انہوں نے بھی اذان کہنا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں میں ایک خوش الحان، یعنی جس کی آواز اچھی ہو، اس آدمی کی آواز سنی ہے، پھر ہماری طرف کسی کو بھیج کر ہمیں اپنے پاس بلایا، اور پھر کہا کہ اچھا ذرا باری باری کہا کہ اذان سناؤ مجھے۔ میں نے سب سے آخر میں یعنی اذان کہی، میری اذان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے روبرو بٹھا کر، اپنے سامنے بٹھا کر میری پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور 3 مرتبہ برکت کی دعا کی، پھر فرمایا جاؤ اور مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مجھے اذان سکھائیں، تو پھر انہوں نے حدیث اذان بیان کی، رائٹ، یعنی پھر اس طرح سکھائی انہوں نے، اس طرح بتایا۔ تو اس میں جو ترجیع کا ذکر ہے تو وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ترجیع جو ہے یعنی وہ ہو سکتی ہے، اس یہ استدلال ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ہمیں فائدہ اس حدیث سے یہ مل رہا ہے کہ اذان کے آغاز میں اللہ اکبر 2 دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ کہنا صحیح ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو ہمارے ہاں آج کل اذان ہوتی ہے وہ اسٹیبلشڈ اذان ہی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی اور بلند آواز والے کو مؤذن مقرر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مقابلہ اذان کا ثبوت بھی ملتا ہے، دیکھیں یعنی باقی جگہوں پہ بھی کہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ 9 میں سے آپ نے ہر ایک سے سنی، اور جس کی سب سے اونچی اور اچھی آواز تھی آپ نے اس کو مقرر فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مؤذن کی اچھی اور بلند آواز ہونی چاہیے، اسی کو منتخب کرنا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، شفع کیا ہوتا ہے؟ شفع والوتر، آپ نے پڑھا ہوگا نا، وتر
ताक को कहते हैं ऑड नंबर्स जो होते हैं, और शफ़ जोड़े को कहते हैं यानी इवन नंबर्स को, ठीक है। अन यशफ़अल अज़ाना के अज़ान में शफ़ा किया जाए, राइट। कि अज़ान में शफ़ा करो, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म दिया। शफ़ा का क्या मतलब है कि 2-2 जोड़े-जोड़े में बोलो, ठीक है। व यूतिरल इक़ामा, और इक़ामा को वितर बोलो। मैंने क्या इल्लल इक़ामा सिवाय इक़ामा के, यानी इल्ला क़ौलहु क़द क़ामतिस यानी इक़ामत में वितर करो, यानी एक-एक दफ़ा बोलो सिवाय इक़ामत के। इसका क्या मतलब, यानी जो एक्चुअली इक़ामत के अल्फ़ाज़ हैं, यानी एक्चुअली वो सेंटेंस जिसमें ज़िक्र होता है कि क़द क़ामतिस सलाह, कि नमाज़ खड़ी हो गई, ठीक है? ये मतलब है ना इसका, नमाज़ खड़ी हो गई, ये 2 दफ़ा बोलो। बाकी सारी इक़ामत क्योंकि वो अज़ान की तरह ही होती है, वो उसको एक-एक दफ़ा बोलो और इसको 2 दफ़ा बोलो, ठीक है? तो जो मैंने जैसे पहले कहा कि जो अज़ान दी जाती है इन्हीं अहादीस को फ़ॉलो करते हुए यहीं से है, हम सब इसी को ऑब्ज़र्व करते हैं और देखा है कि ये 2 दफ़ा होता है, बाकी एक-एक दफ़ा होता है। अन अबी जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रअयतु बिलालन, मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, युअज़्ज़िनु अज़ान देते हुए, कि वो अज़ान दे रहे थे, व अत अततब्बअु फ़ाहु हाहुना व हाहुना, और हाहुना का मतलब इस तरफ, व हाहुना और उस तरफ, यानी वो अपना चेहरा इधर-उधर फेरते थे, यानी फ़ाहु, फ़ा किसको कहते हैं? चेहरे को, राइट। हु उसका। मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अज़ान देते हुए देखा, तो वो आप अपना चेहरा इधर-उधर फेरते थे, व इस्बअहु, और अपनी उँगलियाँ फ़ी, यानी शहादत की उँगली को कहते हैं, फ़ी उज़ुनैहि, अपनी यानी दोनों शहादत की उँगलियाँ जो थी वो अपने दोनों कानों में देते थे। यानी अपने कानों में उँगली दे के और वो अज़ान दे रहे होते थे, और राइट और लेफ्ट की तरफ भी, यानी जैसे 2-2 दफ़ा कहना है ना अज़ान में हर चीज़, ठीक है? तो एक दफ़ा राइट साइड पे टर्न करके वो कहते थे वही अल्फ़ाज़, और जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, राइट? तो राइट साइड पे करके कहा एक दफ़ा मुँह, और दूसरी दफ़ा कहा तो लेफ्ट साइड पे करके कहा, ठीक है? और ज़ाहिर है उस वक़्त स्पीकर तो होते नहीं थे, तो मतलब मकसद यही था कि दोनों तरफ इक्वली आवाज़ चली जाए, दोनों तरफ के जो रिहायशी लोग हैं उनको पहुँच जाए आवाज़। वली इब्न माजाह वजअला इस्बअैहि फ़ी उज़ुनैहि, हाँ, कि अपनी उँगलियाँ अपने कानों में दाखिल कर लें, यानी ये भी है। यमीनन वली अबी दाऊद लवा उनुक़हु लम्मा बलगा हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह, यानी जब वो अबू दाऊद इब्न माजा रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह की रिवायत है कि उन्होंने अपनी उँगलियाँ कानों में दाखिल कर ली, और अबू दाऊद कहते हैं कि जब वो हय्या अलस्सलाह पर पहुँचते थे तो फिर यमीनन व शिमालन, यानी दाएँ और बाएँ अपना रुख मोड़ लेते थे। वलम यस्तदिर व अस्लुहु फ़ी सहीहैन, सहीहैन में भी इसका असल है, यानी हल्का-सा बस अपना उनुक, अपनी गर्दन को मोड़ते थे, पूरा नहीं मोड़ते थे, ठीक है? पूरा नहीं घूमते थे, बस अपनी गर्दन को दाएँ-बाएँ मोड़ते थे, ये हय्या अलस सलाह कहने के लिए। एक तरफ उस तरफ, एक तरफ उस तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। रावी जो है अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, अ वहाब बिन अब्दुल्ला सवाई नाम है इनका, जुहैफ़ा में जीम पर ज़म्मा और तस्ग़ीर है जुहैफ़ा, जैसे यानी तस्ग़ीर का मतलब होता है कि छोटाई के मानी पाए जाएँ। तो अभी हमने कल ही की क्लास में शेख साहब से पढ़ा है तस्ग़ीर में। तस्ग़ीर जो है ना वो मोहब्बत के लिए भी होती है, यानी किसी को मोहब्बत से बुलाना उसके लिए भी तस्ग़ीर इस्तेमाल की जाती है। या फिर इवन अ यानी तज़लील के लिए भी की जाती है, ये डिपेंड करता है। यानी एक ही बात आप किस लहज़े से या किस नियत से कर रहे हैं, आपको पता है ना उनके मानी डिफरेंट हो जाते हैं। तो तस्ग़ीर भी उसी तरह से इस्तेमाल होती है, यानी अगर आप किसी अपने प्यारे को कह रहे हैं, जैसे वलद है बेटा या बच्चा, तो वुलईद होगा, ठीक है? जैसे जब जबर है तो जुबैर, राइट? तो ये नाम हैं कुछ ऐसे जो तस्ग़ीर में रखे जाते हैं। एनीवेज़ अ, सिगार सहाबा में इनका शुमार होता है, यानी जो जिनकी एज छोटी थी। सिगार सहाबा का क्या मतलब है? यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छोटी उम्र के थे। कूफा में पहुँचकर क़याम किया, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको बैतुल माल पर आमिल मुक़र्रर किया, यानी जब हज़रत अली खलीफ़ा थे।
तमाम मशाहिद और गज़वात में शरीक हुए। कोफा में 74 हिजरी में, देखें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 63 ईयर्स आफ्टर, तो इसका मतलब है कि माशाअल्लाह ज़ाहिर है उस वक़्त बहुत छोटे से होंगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, तो 74 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई। अच्छा, अन अबी महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअजबहु सौतुहु फ़अल, नबी अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आवाज़ बहुत पसंद, अअजबा यानी अअजबहु उनको पसंद आई। उर्दू में तो अजीब हम ना यानी स्ट्रेंज चीज़ के लिए कहते हैं उर्दू में, बड़ी अजीब बात है, राइट? लेकिन अरबिक में अजब किसको कहते हैं? अच्छी चीज़ को कहते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगना उसको कहते हैं। तो अअजबहु यानी पसंद आई उनको, सौतुहु उनकी आवाज़, फ़अल्लमहुल अज़ान तो उन्होंने उसको अज़ान सिखाई। हम ऊपर जो पढ़ा है हदीस उसमें भी यही मतलब है। फिर ये तक़रीबन वही है। अगली हदीस पे चलते हैं। वअन जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु अ, फरमाते हैं सल्लैतु मअन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी, अल-ईदैनी 2 ईदें, यानी मैंने 2 ईदों की नमाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, मिन गैरि मर्रतिन वला मर्रतैन, उसके लिए ना अज़ान कही जाती थी और ना ही यानी मर्रतिन मिन गैरि मर्रतिन वला मर्रतैन, यानी नमाज़ ईदैन पढ़ी उस बिगैरि अज़ानिन वला इक़ामतिन, तो उसके लिए ना ही अज़ान कही गई और ना ही इक़ामत। मिन गैरि मर्रतिन, एक मर्तबा के अलावा, ला वला मर्रतैन और 2 मर्तबा के भी अलावा, ना 1 मर्तबा ना 2 मर्तबा, यानी बहुत दफ़ा, राइट? तो वो जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि मैंने ईदैन की नमाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा पढ़ी, लेकिन हर दफ़ा जो था वो ना तो उसमें अज़ान कही जाती थी ना इक़ामा। तो इससे हमें क्या पता चला कि रेगुलर 5 नमाज़ों के लिए तो अज़ान इक़ामा है, लेकिन ईद की नमाज के लिए नहीं है, ठीक है? वअन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़िल हदीस तवील, एक तवील हदीस में, एक लंबी हदीस में अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फ़ी नौमिही अनिस सलाती, यानी जिसमें वो यानी अपने नींद की वजह से नमाज से रह गए, यानी सोए रह गए, अनिस सलाती नमाज से। सुम्मा अज़्ज़न बिलालुन, फिर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, यानी जब फिर वो नींद से बेदार हो गए, फिर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान कही, फ़सल्लन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, कमा काना यस्नअ कुल्ल यौमिन, जैसा कि हर रोज़ नमाज़ पढ़ते थे। यानी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे और यानी जब वो बहुत थके हुए थे, तो जब रात में सोए तो सुबह उठ नहीं पाए नमाज़ के लिए। और जब जब आँख खुली तो सूरज निकल चुका था। एक मशहूर ऐसे मैंने सुनी हुई है, हदीस में तो यकीनन नहीं है कि अगर बिलाल अज़ान ना दे तो सूरज ही नहीं तुलू होता। तो ऐसी बात नहीं है। वो यानी अज़ान नहीं हुई तो सूरज तुलू हो गया था, नमाज़ का टाइम निकल गया, लेकिन इसमें बताने का ये मकसद है कि फिर जब टाइम निकल गया था ना, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले अज़ान कहलवाई, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि पहले अज़ान कहो, फिर नमाज़ पढ़ी, यानी अज़ान ज़रूरी है रेगुलर 5 नमाज़ों के लिए, चाहे उसका टाइम गुज़र भी गया हो, ठीक है? ये इससे हमें पता चलता है। अ, जी। वलहु अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्हीं से रिवायत है, यानी अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है। अ यानी सॉरी, 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 यानी ये जो रवाहु मुस्लिम है ना, मुस्लिम इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। ऊपर वाली तो अबू क़तादा से है ना, लेकिन नीचे वाली इमाम मुस्लिम ने ही रिवायत किया, लेकिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतल मुज़दलिफ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा पहुँचे, आए, मुज़दलिफ़ा आए, फ़सल्ला बिहल मग़रिबा वल इशाअ बिअज़ानिन वाहिदिन व इक़ामतैन, इक़ामतैन, यानी उन्होंने जब वो मुज़दलिफ़ा, आपको पता है ना हज के दौरान जब मुज़दलिफ़ा आते हैं, तो वहाँ पे मग़रिब और इशा पढ़ी जाती है। जो मिना होता है हज के दौरान, मिना में ज़ुहर और असर इकट्ठी पढ़ी जाती है,
اور مغرب کے وقت وہاں سے نکلتے ہیں مغرب پڑھے بغیر، تو پھر مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جمع کی جاتی ہیں نمازیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جمع تقدیم کس کو کہتے ہیں؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی کسی کلاس میں کہ نہیں، یعنی ظہر کے وقت ہی عصر بھی پڑھ لی جائے، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، یعنی پہلے پڑھ لینا، قدامہ سے، رائٹ، پہلے پڑھ لینا۔ جی عرفہ میں پڑھی جاتی ہیں ظہر اور عصر کی نماز۔ میں نے کیا کچھ غلط بول دیا تھا شاید، مجھے نہیں ذہن میں آ رہا۔ ہاں عرفہ میں، میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے، پتہ نہیں شاید میں نے مینا بول دیا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر سمیہ، میں نے غلطی سے مینا بول دیا، مینا نہیں، مینا سے تو نکل کے مزدلفہ وہاں میدان عرفات میں آئے ہوتے ہیں نا، تو ظہر اور عصر کی وہاں پہ جمع تقدیم کی جاتی ہے، اور پھر مغرب کے وقت نکلا جاتا ہے، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہیں دونوں نمازیں، مغرب اور عشاء، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، یعنی تاخیر کر کے دو کو جمع کرنا۔ تو اس کے لیے اذان ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اقامتیں دو ہوں گی، یعنی اذان ہوئی پھر ایک اقامت ہوئی تو مغرب پڑھ لی، پھر دوسری اقامت ہوئی تو عشاء پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے روایت کر رہے ہیں، جمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین المغرب والعشاء باقامت واحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کے مغرب اور عشاء میں جمع کیا، یعنی ان کو جمع کر کے ادا کیا، باقامت واحد، ایک ہی اقامہ سے، اقامت بھی ایک ہی دفعہ ہوئی، وزادہ ابو داود لکل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی، فی روایت لہو، انہی کی روایت میں ہے، ولم ینادی فی واحدۃ منہما، کہ ان دونوں نمازوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اذان نہیں کہی گئی۔ یہ تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیند کا غلبہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر کے بعد، ٹھیک ہے، اور وہ سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے، پھر طلوع آفتاب کے بعد ان کی آنکھ کھلی، ٹھیک ہے، میں آپ کو آلریڈی یہ ذکر کر چکی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اس وادی سے نکلنے کا حکم دیا، اور جب دوسری جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان کہیں اور اقامت کہیں، ٹھیک ہے۔ مزدلفہ، ہاں یہ بتا دیا کہ ایک وادی کا نام ہے، مینا اور عرفات کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہو گئی۔ اور اب جب یہ جو ہے نا کہ دو، ایک دفعہ تو آیا کہ اذان کہنے کی نفی ہے، اور دوسری دفعہ آیا کہ ایک اذان اور دو اقامتیں کہی گئی، ٹھیک ہے، مگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث جابر اولا ہے، یعنی وہ ان کی جو حدیث ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ مثبت کو منفی پر مقدم تسلیم کیا گیا ہے۔ اصول حدیث میں ہے کہ یعنی ایک چیز سے منع کیا گیا اور ایک چیز کا کہا گیا ہے، تو جو کہا گیا ہے اس کو مقدم کر کے اس کو لیا جائے گا، تو اس لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے۔ وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ابن عمر، عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، اچھا اب یہ عنہم کیوں آ گیا ہے اینڈ پہ یہاں پہ؟ کیونکہ ابن عمر میں بھی ہم نے رضی اللہ عنہما کہنا ہے، اور عائشہ کے ساتھ بھی، کیونکہ حضرت عمر اور ان کے بیٹے دونوں پہ ہی ہم نے رضی اللہ عنہ بولنا ہے، تو عنہما ہو گیا، اور عائشہ اور ان کے جو ہیں، یعنی سب کو ملا کے جب آپ نے بولنا ہے تو عنہم کا صیغہ آ گیا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ قال، ان دونوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل، ان دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بلال اذان دیتے ہیں رات کو، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو پس کھاؤ اور پیو، حَتَّى يُنَادِيَ ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، وہ ندا لگائیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں پہلے، وَكَانَ رَجُلًا، اور وہ تھے آدمی، اعمى، اندھے، حضرت جو عبداللہ ابن ام مکتوم تھے نا، یہ نابینا صحابی تھے، لا ینادی حتی یقال لہو، وہ اذان تب تک نہیں دیتے جب تک کہ ان سے کہا نہ جائے، یعنی جب ان کو کوئی بتائے گا پھر ہی وہ اذان دیں گے۔ اسبحت، اسبحت، یعنی جب ان کو بتایا جائے کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، تو پھر ہی وہ اذان دیں گے، متفق علیہ۔
اچھا اب یہ جو بلال ہے دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طلوع فجر سے پہلے بھی اذان کہنا مشروع ہے. جو انہوں نے کہا نا کہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی اذان کہنا مشروع ہے, لیکن یہ اذان اس غرض سے نہیں ہوتی جس غرض سے باقی اذان معمولی دی جاتی. یعنی آپ کہہ لیں سحری کی اذان یعنی تہجد کی اذان, کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اذان دیتے تھے آپ نے کہا کہ اس وقت کھاؤ اور پیو, یعنی وہی بات ہے رمضان کو امیجن کر کے ہم رکھ رہے ہیں, یا ویسے کسی نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو اذان پہ تو پھر کھانا پینا حرام ہو جائے گا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کے ایکچوئل ٹائم سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوتے تھے. اور ابھی بھی مکہ وغیرہ میں مدینہ میں تہجد کے لیے بھی اذان ہوتی ہے, یعنی فجر کی اذان سے پہلے بھی اذان ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا تو جی بلکہ اس سے مخصوص سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا ہے. جیسے میں کہہ رہا آپ تہجد کی اذان کیا, ویسے میں نے نام دے دیا اس کو تہجد کی اذان, لیکن یہ کہ فجر سے پہلے بھی اذان ہوتی تھی. تو اگر یا جیسے کسی نے مطلب تہجد بھی پڑھنی ہے تو اگر وہ پہلے نہیں اٹھ پایا تو اس وقت اٹھ کے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہ. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا ہے کہ اٹھے اور نماز کی تیاری کرنے, مطلب اگر کسی کو غسل وغیرہ کرنا ہے یا مطلب نماز, کیونکہ ظاہر ہے سویا ہوا بندہ تھوڑا پہلے سست ہوتا ہے تھوڑا سا, تو وہ تھوڑا ٹائم اس کو لگ جائے کہ تیار ہوتے کرتے, تو پھر وہ اٹھ جائیں, اس لیے ذرا پہلے ٹائم سے پہلے اذان شاید اس وقت دی جاتی تھی. اور آج بھی مطلب آپ دیکھیں اگر آپ اذان اور نماز میں ٹائم دیکھیں نا ڈیوریشن, تو فجر کے لیے سب سے زیادہ ڈیوریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 20-25 منٹ کے بعد پھر جماعت ہوتی ہے کہ وہ اٹھنے میں ظاہر ٹائم لگ جائے گا, اور بڑی سست سی طبیعت ہوتی ہے مارننگ میں, تو ذرا آرام آرام سے بھی تیار ہو تو جماعت کے ٹائم پہ پہنچ پائیں. اور نیز یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک مسجد میں نماز کی اذان دینے کے لیے 2 مؤذن رکھنا بھی درست ہے, یہ بھی اس سے مسئلہ معلوم ہوا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان بلالا اذن قبل الفجر, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے, نہیں فجر سوری اذان دی قبل الفجر, فجر سے پہلے. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی, انہوں نے پہلے اذان دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ اذان کہنے کا حکم دیا. ان یرجع کہ وہ یعنی ان یرجع فینادی کہ وہ لوٹیں اور دوبارہ اذان کہیں. اعلیٰ بس اس طرح سے وہ آواز لگائیں, انہوں نے فینادی تو انہوں نے اس طرح سے ندا لگائی, اعلیٰ ان العبد ناما, کہ اعلیٰ خبردار, ان العبد ناما سنو بندہ کو نیند آ گئی تھی. وضعفہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا لیکن اسے ضعیف قرار دیا ہے, یہ ضعیف روایت ہے. دیکھیں سبحان اللہ, یعنی لکھ کے نا انہوں نے حدیث کو تو جو ان کی تحقیق کے مطابق جو حکم ہے وہ بھی بتا دیا گیا, ٹھیک ہے, یہ ضعیف حدیث ہے. اور اگر اس کو ضعیف مان لیا جائے تو پھر یہی ہے کہ وہ پہلے وہی اذان دیا کرتے تھے اور بعد میں عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ راوی آئے ہیں, ان کا نام عامر یا عبداللہ بن قیس قرشی عامری تھا, عامر قبیلہ عامر, جن کا ذکر سورہ عابسہ کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے بیان کیا. آپ کو پتا ہوگا سورہ عابسہ کا, اگر آپ نے بیک گراؤنڈ پڑھا ہوا ہے, شان نزول پڑھا سنا ہوا ہے تو کہ یہ نابینا صحابی تھے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کچھ مسجد نبوی میں آئے, اور ظاہر ان کو پتہ نہیں چلا کہ کون بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کچھ وہ معززین قریش بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب ظاہر سمجھا رہے تھے, تبلیغ کر رہے تھے, تو یہ اپنا سوال بار بار دہراتے رہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا مطلب ظاہر ہے ناگواری کا احساس تو آ جاتا ہے نا انسان کو کہ میں اتنی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں اور یہ مجھے آ کے تو یہ بیچ میں اپنی بات کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے آباسا کا مطلب ہی ہے تیوری چڑھائی, رائٹ, آباسا کا مطلب ہے اس نے تیوری چڑھائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ عابسہ نازل فرما دی, سبحان اللہ. تو یعنی ان کی شان میں عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا اور اس میں کہہ دیا کہ یہ تو شوق, یہ تو اللہ سے ڈرتا ہے
اور یہ تو اتنی کوشش کر کے تیرے پاس آیا ہے سیکھنے، تو تو اس سے جو ہے وہ منہ موڑ رہے ہو، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہا کہ ان کو ڈیل کریں پہلے، یعنی ٹھیک ہے، تنبیہ کی اس پہ، سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں ان کو یعنی اپنا 13 مرتبہ مدینہ میں اپنا نائب بنایا، سبحان اللہ، یعنی نابینا صحابیاں لیکن ان کا مقام دیکھیں ذرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ان کو ڈیپیوٹی مقرر کر کے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی امامت کے فرائض بھی، یعنی امامت بھی کراتے تھے، مؤذن بھی تھے اور جماعت کی امامت بھی کراتے تھے۔ جنگ قادسیہ میں جامع شہادت نوش فرمایا، سبحان اللہ، یعنی جنگوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ اس روز جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، یعنی جب جنگ قادسیہ ہوئی تو جھنڈا، اور جب وہ شہید ہوئے تو جھنڈا انہی کے پاس تھا۔ جنگ قادسیہ رومنز کے خلاف تھی، نہیں، پرشینز کے خلاف تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، اور مسلمان جیتے تھے اس کو 6 روز جنگ جاری رہنے کے بعد۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم النداء، جب تم نماز اذان سنو، یعنی ندا سنو یعنی آواز سنو، ویسے اذان ہی کے معنی میں ترجمہ کیا گیا ہے، فقولو تو کہو، مثل ما یقول المؤذن، جیسا کہ ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، متفق علیہ، وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلہ، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری، جو بخاری امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نا حضرت معاویہ سے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی طرح، مثلہ یعنی اس مؤذن کی طرح بولو، تو یہاں الفاظ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، باقی متفقن علیہ ہے کہ جب اذان سنو تو تم بھی ویسا ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولی مسلم، اور مسلم امام مسلم نے اس طرح سے کہا ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، فی فصل القول کما یقول المؤذن کلمتن سوى الحی علتین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان سے روایت ہے کہ فی فضل القول، میں نے فصل شاید پہلے پڑھ دیا تھا، فی فضل القول یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں، اس طرح کہنے کی فضیلت کے بارے میں، کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے کلمہ کلمہ یعنی ایک ایک کلمہ، تو تم بھی اس طرح کہتے جو سوائے کس کے، حی علتین، جو 2 دفعہ آتا ہے نا، حیا رائٹ، ٹوٹل 4 دفعہ آتا ہے، 2 دفعہ آتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور 2 دفعہ آتا ہے حی علی الفلاح، رائٹ، یہ 2، ان کو حی علتین کہا گیا، حی علتین، رائٹ، ان کی سوائے ان کی جگہ، کیوں؟ کیونکہ فیقول، تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، آئی ایم شیور اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں سب کو پتا ہوگا اذان کو ریپلائی کرنے کا، انشاءاللہ۔ کیسے اذان کو ریپلائی کرنا ہے؟ جیسے مؤذن شروع کرے اللہ اکبر، تو آپ بھی اس کے ساتھ ریپیٹ کیجئے اللہ اکبر، رائٹ، ہر کلمہ جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے آپ کو بھی ویسے ویسے کہنا ہے، سوائے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے 4 دفعہ یہ کہا جائے گا، تو آپ 4 دفعہ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مؤذن آپ سے کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، تو آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت اور طاقت نہیں، یعنی اگر میں نماز کی طرف آ جاؤں تو اللہ ہی کی توفیق، طاقت اور قوت سے یہ ممکن ہو پایا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو یس، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ ہی کی توفیق اور قوت اور طاقت سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو ہم سے نیک کام کروا لے یا نیک کام میں ہماری مدد کرے، ٹھیک ہے۔ وعن عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہو کہ بے شک وہ، قالا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجعلنی، مجھے بنا دیجئے امام قومی، میری قوم کا امام، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت امامہم وقتدی باضعفہم،
انت امامہم، تو ان کا امام ہے، وقتدی اور وقتدی اور خیال رکھو بِأَضْعَافِہِم، ان کے کمزوروں کا، ان میں سے جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھو، واتخذ مؤذنا، اور مؤذن کو پکڑو، یعنی پکڑو مطلب یعنی بناؤ، مقرر کرو، ٹھیک ہے، ویسے تو اخذ کرنے کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یعنی کہ بنا لو، وہ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں بھی کہ انہوں نے اتخذ یعنی وہ العجلہ ثم انہوں نے پھر عجل کو پکڑ لیا، بچڑے کو پکڑ لیا سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، یہ لفظ ہے نا، تو یہاں پہ بھی واتخذ مؤذنا، اور مؤذن بنا لو یعنی مؤذن مقرر کر لو، لا یاخذ علی اذانہ اجرا، ایسا مؤذن جو اجرت نہ لیتا ہو اذان کہنے پہ، اللہ اکبر، یعنی اذان کہنے پہ اجرت نہ لیتا ہو، اور کمزور نمازیوں کا خیال رکھو بِأَضْعَافِهِم، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی امامت تو کراؤ، ان کے امام تو بن جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اتنی لمبی جماعت نہ کراؤ کہ بیچارے پیچھے جو کمزور ہوں، جو یعنی بچے ہوں، بیمار ہوں، تو وہ پھر مشکل میں پڑ جائیں، لمبی جماعت نہ کراؤ، یعنی نارمل جو نمازیں ہیں اس میں قرات چھوٹی ہی رکھنی، 30th پارہ کی جو صورتیں ہیں نا چھوٹی، پیچھے 10 15 20 آیتوں والی صورتیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے جماعت میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں، تو دیکھیں کتنا امت کا خیال ہے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ خود جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ اتنے لمبی قرات کر رہے ہیں کہ پاؤں سوج جائیں، لیکن جب کہہ رہے ہیں کہ نمازیوں کو پڑھاؤ تو اماموں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ذرا چھوٹی نماز رکھو، لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا اللہ سے جتنا بھی آپ کا تعلق مضبوط ہے، لیکن آپ وہ اللہ سے رکھیے، آپ اپنی نفل نمازوں میں یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے، خواتین تو ویسے ہی ظاہر نہیں ہوتی امام، تو لیکن تراویح کے لیے تو ظاہر ہے پھر وہ الگ چیز ہے، تراویح کے لیے خواتین بھی خیر کرا سکتی ہیں تراویح بیچ میں کھڑے ہو کے۔ اچھا، اب مؤذن کا اذان کے لیے اجرت لینا یا نہ لینا، یعنی لینا جائز ہے یا ناجائز، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس حدیث سے معاوضہ کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی اپریشیٹڈ یہ ہے کہ مستحسن اور مندوب، رائٹ، یہ دو لفظ ہیں، یعنی اپریشیٹڈ آپ اس کو کہہ لیں انگلش میں، اپریشیٹڈ یہ ہے کہ مؤذن جو ہے نا وہ والنٹیرلی اذان کہے، یعنی مقرر ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یعنی فکس اس کا معاوضہ نہ دیا جائے، لیکن اکثر فقہا کے نزدیک یہ یعنی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل جیسے یعنی ظاہر ہے مطلب ایسی چیزیں ہو گئی کہ ہر بندہ مصروف ہے، مؤذن اگر وہ اس طرح سے باؤنڈ نہیں ہے، یا اگر مؤذن کو باؤنڈ ہو کے وہاں پہ اذان دینی ہے بار بار، تو پھر وہ ظاہر ہے کمانے کے لیے کس وقت جائے گا، تو اگر اس کو سیلری دے دی جائے تو دیر از نو ہارم ان اٹ، ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ معاملات اور ہوتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بس اٹس اوکے اگر وہ نہ لے تو، لیکن یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، اور اگر کوئی لیتا تو وہ غلط کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس راوی کی بات کر لیتے ہیں، عثمان بن ابی العاص، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طائف سے جو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ان میں سے سب سے کم عمر تھے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا طائف مکہ کے پاس ایک شہر تھا، اور مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے ان کو تبلیغ کرنے، لیکن وہ تو مکن سے بھی زیادہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے ثابت ہوئے وہ لوگ، اور برا سلوک کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، آپ نے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، مکہ اور اس کے بیچ میں، تو یہ جو طائف ہے نا یہ بیچ میں پس جائے گا پوری بستی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا گیا، میں ان کے لیے زحمت نہیں بنا کے بھیجا گیا، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ شاید ان کی اگلی نسلوں میں سے جو ہیں وہ ایمان والے ہو جائیں، اور پھر ایسا ہی ہوا، مکہ فتح جب ہوا، فتح مکہ کے بعد یعنی ودن فیو ڈیز یعنی غزوہ حنین ہوا جو بھی ہم نے پہلے ذکر کیا، اور حنین کے بعد فوراً آپ نے طائف کی طرف رخ کیا، اور پھر محاصرہ کیے رکھا، خیر وہ تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن پھر بعد میں وفد در وفد طائف سے آ کے لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو جو وفد حاضر ہوا تھا اس میں یہ سب سے کم عمر تھے، عثمان بن ابی العاص۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی اپنے وفد پر عامل مقرر فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مطلب وفد آتا تو آپ ان کو ایک لیڈر اپوائنٹ کر دیتے ان پہ. اور یہ میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا کہ جب بھی ایک گروپ کہیں مل کے جائے، یعنی اس وقت آپ کو پتا نا قافلوں میں سفر ہوتا تھا، تو سفر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکلو تو اپنے میں سے کسی ایک کو لیڈر بنا لو. رائٹ، مشورہ سب سے ہوگا لیکن پھر حکم اور بات اور مرضی ایک کی چلے گی. وہ سب سے مشورہ کرے گا اور فائنل ڈیسیژن کسی ایک کا ہوگا. یہ بہت 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 ضروری ہوتا ہے معاملات کو سموتھلی چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ تو میں سفر کی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ بھی آپ نے آرگنائز کرنا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی پروگرام ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیم بنائے اپنی یا سارے ممبرز ہیں اس میں، لیکن ایک کو لیڈر ضرور مقرر کریں کہ ان کیس آف کنفلکٹ وہ اس کے پاس فائنل اتھارٹی ہو ڈیسائیڈ کرنے کی چیزوں کو. ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھا رہتا ہے. ایون گروپ تو چھوڑیں، ایون دو لوگ بھی ہے نا، مجھے یاد آ رہا ہے ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن مجھے اتنا یاد آ رہا ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اگر دو لوگ بھی سفر پہ نکلے نا تو ان میں سے ایک ضرور جو ہے نا لیڈر بن جائے. یعنی اپنے باہم مشورے سے ایک کو لیڈر بنا لو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر وہی مجھے یاد آ گیا کہ دیکھیں میاں بیوی بھی اگر ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ جو اوپر دیا نا وہ اسی لیے دیا ہے. حقوق و فرائض دونوں کے ہیں، لیکن مرد کا ایک درجہ ہے کہ ٹھیک ہے مرد جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی سے مشورہ کرے گا، آپس میں ڈسکس کریں گے چیزوں کو، لیکن فائنل اتھارٹی جو ہے نا وہ مرد کی ہی ہوگی. تاکہ ظاہر ہے اگر فائنل اتھارٹی دونوں کو دے دی جائے تو پھر تو ظاہر ہے چیزیں نہیں چلیں گی، پھر تو جھگڑا ہو جائے گا. اینی ویز تو یہ تھا کہ لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو، حالانکہ دیکھیں کم عمر تھے، ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں جو دوسری کوالٹیز ہوں گی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے جج کیا ہوگا ان کو، اور آپ نے ان کو اپنی قوم پر ان کے وفد پر عامل مقرر کر دیا. اور پھر دیکھیں انہوں نے اپنی قوم کو مرتد ہونے سے بھی بچایا. اللہ اکبر. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تو بات ہے کہ جب آئے اور اپنے مقرر کیا، لیکن بعد میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نا تو بہت سارے قبائل جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یعنی وہ اسلام سے پھر گئے تھے واپس بھی، پتہ نہیں اسلام کی وہ پولیٹیکل پاور سے مرعوب ہو کے وہ اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے. تو پھر انہوں نے اس کو یعنی دوبارہ ایڈریس کیا ہوگا، مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتا، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مرتد ہونے سے بھی بچایا اور پھر وہ اسلام پر ثابت قدم رہے. یعنی کتنی بڑی ان کی یہ خدمت تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بحرین اور عمان پر عامل مقرر فرمایا اور بصرہ میں 51 ہجری میں وفات ہوئے. میں چاہ رہی تھی کہ آج ختم کر لیں یہ ہم اپنا. لیٹ سی، ابھی 2 منٹ ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم کتنا آگے کر پاتے ہیں. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. عن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا، یعنی ہم سے ارشاد فرمایا، اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز آئے، جب نماز حاضر ہو یعنی جب نماز کا وقت آئے، فلیؤذن لکم احدکم، تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی تمہارے لیے اذان کہے. ٹھیک ہے، دیکھو ساتوں اماموں نے اس کو روایت کیا ہے، احمد، بخاری، مسلم اور 5 یعنی صحیح 6 تو میں پتہ ہے نا 6 تو ہیں ہی، اور جب 7 امام کہا جائے تو امام احمد بھی شامل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اذان کتنی ضروری ہے کہ یعنی باہر بھی ہے نا اگر، یعنی مسافر بھی اگر ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ریگولر مسجد ہے تو وہاں تو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مسافروں کو بھی اذان اور جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ آپ سے فرمایا کہ جب تم ہو کہیں تو تم میں سے جو ایک ہے نا وہ جو تم میں سے عمر میں بڑا ہو وہ جماعت میں. عمر میں بڑا کہاں سے آ گیا؟ عمر میں بڑے کا تو بات نہیں ہے. عمر میں بڑا تو پتہ نہیں کیوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اینی ویز خیر، یعنی اذان عمر میں بڑا، اچھا پتہ نہیں، ہو سکتا ہو، مجھے نہیں اس چیز کا پتا، لیکن بہرحال یہ پتہ چل رہا ہے کہ اذان کہہ کے پھر جماعت کرائی جائے چاہے باہر بھی ہوں مسافر بھی ہوں. اگلی اس پہ چلتے ہیں حدیث پہ. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذا اذنت جب تو اذان کہہ فترسل تو یعنی ٹھہر ٹھہر کے کہو واذا اقمت اور جب تم اقامہ کہو فاحضر تو جلدی جلدی کہو وجعل بین اذانک و اقامتک قدرا اور اپنی جو ہے وہ اذان اور اپنی اقامت میں اتنا وقفہ رکھو بینا ان کے درمیان اتنا ٹائم ہو قدرا جتنا ما یفرغ الاکل من اکلہ جتنی دیر میں کوئی کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. سبحان اللہ. ایک اور ثبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا مطلب وہ ان کی آرام کا خیال رکھتے تھے کہ کہا کہ فرض کریں کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ کھانا کھانے بیٹھا ہے اور ادھر سے اذان ہو گئی ہے تو وہ جلدی جلدی نہ نکلے بلکہ آرام سے جتنا کھانے میں وہ فارغ ہو کے آ سکے نماز کے لیے اتنا ٹائم ضرور رکھو کیونکہ آپ نے منع کیا ہے نا کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا تیار ہے تو پہلے پھر کھانا کھاؤ تو کھانا کھا کے وہ آرام سے جماعت میں شامل ہو سکے اتنا گیپ دیں. وله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضي. اور یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اذان نہ کہے سوائے اس کے جو وضو سے ہو یعنی وضو کے بغیر کوئی اذان نہ کہے. ترمذی نے اسے بھی ضعیف قرار دیا ہے. یہ روایت بھی ضعیف ہے. ابو داؤد میں ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اذان کو خواب میں دیکھا. میری تمنا تھی کہ مجھے مؤذن مقرر کر دیا جائے. ٹھیک ہے جنہوں نے وہ آ کے سنایا نا خواب ہم نے شروع میں ڈیٹیل میں بات کر لیا اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن مقرر کر دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تکبیر کہا کر. اس میں بھی ضعف ہے. ٹھیک ہے چلیں اس میں بھی ضعیف ہے تو پھر اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. ایک منٹ میں دیکھوں ذرا کتنی حدیث رہ گئی ہیں اور ہارڈ کاپی سے میں دیکھ لیتی ہوں. ہاں بس ایک دو ہی ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے اور امام تکبیر کہنے کا زیادہ حق رکھتا ہے. اسے بھی ضعیف قرار دیا ہے. اسے ابن عدی نے روایت کیا اور ضعیف قرار دیا ہے اور بہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے. یعنی پھر اس کا مطلب جو معنی اس کا یہ ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی مطلب وہ کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے یعنی دیکھیں حاصل کلام کیا ہے کہ مؤذن اذان کا زیادہ حق رکھتا ہے کیونکہ اس کو اذان کے وقت کا محافظ بنایا گیا ہے. لہذا مؤذن کو اذان دینے میں تاخیر یا تقدیم پر مجبور کرنے کا کوئی بھی مجاز نہیں. اور امام تکبیر کہلانے کا حقدار ہے یعنی اس کے اشارے اور اجازت کے بغیر تکبیر نہ کہی جائے یعنی اقامت نہ کہی جائے. جب امام دیکھیں مؤذن اپنے وقت پر اذان دے دے رائٹ اس کو حق ہے اس کا کہ اپنے ٹائم پہ اذان دے دے لیکن اب جب جماعت ہوگی اور تکبیر کہی جائے گی تو وہ امام کا حق ہے کہ جب امام ریڈی ہے تو وہ جب اشارہ کرے کہ ہاں آپ ریڈی ہوں تو پھر اقامت کہی جائے اور پھر وہ امامت کرا دے اور امام کے اجازت کے بغیر تکبیر نہ کہی جائے. ٹھیک ہے اقامت نہ کہی جائے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت. بہت 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 امپورٹنٹ حدیث. اس کو رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ. صحیح حدیث ہے. ابن خزیمہ نے صحیح اس کو قرار دیا ہے اور حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی.
وہ مسترد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کچھ اوقات ہے نا جس میں دعا خصوصاً قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے ایک کون سا ٹائم ہے؟ اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. تو چلیں آج کے بعد ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کو اویل کریں، اور جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد بس اپنی باتوں اس میں لگنے کی بجائے اگر پاسبل ہے تو ہم دعائیں شروع کر دیں، ٹھیک ہے. ویسے وہ دعا تو آتی ہوگی نا جو اذان کے بعد ہوتی ہے نا، اللہ رب هذه الدعوة، یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد درود بھی پڑھیں ضرور، یہ بھی سنت ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اپنی باقی دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے. عافیت کی سوال کریں دنیا اور آخرت میں، اور رضیت باللہ ربا والی دعا پڑھیں، مطلب کوئی بھی، یہ والی میں نے دیکھی ہے دعا پڑھتے ہوئے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی کوئی بھی آپ مسنون دعائیں پڑھتے جائیے. سبحان اللہ، قبولیت کا وقت ہے وہ، ٹھیک ہے. اور بلکہ یہ زیادہ کیا ہے دیکھیں ترمذی نے آخر میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا دعا کریں. یعنی آپ نے کہا نا کہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی اس دونوں ٹائمز کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سأل اللہ سے سوال کرو العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی یعنی عافیت کا اور معافی کا سوال کرو. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ والی دعا مطلب ہم پڑھیں، یہ زیادہ موضوع ہے، مناسب ہے. آخری حدیث ہے اس باب کی، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے کہا جب اس نے اذان سنی یعنی ندا سنی، ٹھیک ہے. جب کوئی شخص اذان سنے اور پھر وہ یہ کہے کیا اللہم رب هذه دعوت التامہ، اے اللہ، اے اس مکمل تامہ یعنی اس یعنی یہ دعا پڑھی، اس دعوت، اس مکمل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ، دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ والفضیلہ اور فضیلت، وبعثہ اور اٹھا اس کو مقام محمودہ، مقام محمود تک، الذی وعدتہ، وہ جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا. یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو وہ مقام محمود عطا فرما، ٹھیک ہے. حلت لہ شفاعتی، تو اس کا ریوارڈ دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کے لیے حلال ہو گئی میری شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن. کتنا بڑا ریوارڈ ہے اس دعا کو پڑھنے کا. تو اگر ہم میں سے کوئی مس کرتا ہے تو ضرور اس کو ہیبٹ بنا لیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو یہ سبق دیں کہ ہم نے خاموش ہونا ہے اذان کے وقت اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، اگر نہیں آتی تو کچھ دن ریگولرلی پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. نہیں بھی تو مطلب پکڑ کے دیکھ لیں، دعا والی بکس میں ملے گی، لکھ کے رکھ لیں. بہرحال ضرور پڑھیں دعا. کیوں ضرور پڑھیں؟ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ خوشخبری ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اور دیکھیں ہمیں کیا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ حلال ہو جائے ہم پہ، اور اس کی گارنٹی ہمیں مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. تو ضرور خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی ضرور اس بات کی تربیت کریں کہ ضرور یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے. مقام محمود کی دعا، مقام محمود وہی ہے حمد، یعنی اپریشیٹڈ اسٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کیا ہے؟ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنے امتیوں کے لیے سفارش کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اور سفارش انہی کے حق میں کر سکیں گے جو شرک اور بدعت سے پاک ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ہی، ٹھیک ہے. کیونکہ بدعت اور شرک میں مبتلا ہونے والے بے شک وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے اور ان کے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے جسم کے اعضاء نمازوں کے اور وضو کے اثر کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے ان کو حوض کوثر پہ پانی بھی پلائیں، لیکن وہ ان کو پیچھے کر دیا جائے گا. فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا آپ کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی تھی آپ کے دین میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دور لے جاؤ ان کو مجھ سے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، آمین یا رب. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کو یہ فضیلت ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ پانی بھی پئیں گے اور ان کی شفاعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ان کو حاصل ہوگی. تو ایک بہترین آسان ترین طریقہ یہ دعا پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس میک اٹ اے ہیبٹ. اور پھر اس کے بعد درود بھی پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہماری یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. کچھ ہی باتیں تھیں جو ہم نے سیکھی ہیں اس میں سے, جو کرنے کی ہیں, یعنی ہمارے خواتین کے کرنے کی. ٹھیک ہے, کہ اذان سنیں, جواب دیں, بچوں کو بھی سکھائیں, جواب دیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. ٹھیک ہے, باقی تو خیر مردوں کا اذان دینے کا کام ہے. خواتین اگر اپنی جماعت کراتی بھی ہیں جیسے میں نے کہا, تو وہ اقامت اذان وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میرے بتانے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, کیونکہ میں نے خود سے ہی پڑھ کے آپ کو بتایا ہے, شیخ صاحب سے نہیں سنا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کر دے اور آپ کے اور میرے دماغ سے اس کو محو کر دے اگر کچھ میرے سے ایسی بات ہو گئی ہے. اور اگر صحیح بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دل و دماغ میں اتارے اور اس پہ ہمیں قائم رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.